بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ اہم ٹاپکس پر جو ہے ڈسکشن کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے, جامع گفتگو کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. السلام علیکم سر, ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے حوالے سے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس ٹویٹ کی کتنی اہمیت ہے, ذرا بتائیے گا. جی میڈم شمائلہ جی, بہت بہت شکریہ. براق ڈیجیٹل کی پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پورے پاکستانیوں کو, بلکہ پورے جو مسلمان ہمارے اس دنیا میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, ان سب کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ہمیشہ اپنے مسلمان کے ساتھ پردے کے پیچھے کھڑی ہے. اور اس کا جیتا جاتا ثبوت جو ایرانی وزیر خارجہ ہے عباس اراغچی صاحب, جنہوں نے جس طرح پاکستان کو ایک ٹویٹ کر کے, بلکہ میں آپ کو سب بتاتا چلوں, یہ میں دکھا رہا ہوں ان کے جو ہے نا ٹویٹ کو. تو اب دیکھیں پاکستان میں بیٹھ کے ہم اپنے عظیم ملک پاکستان کو زندہ باد کہتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے ہمارے پاکستان کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہے. میں بلکہ متشکرم ہوں, بلکہ میں خیل ممنون, کیونکہ میرا خود کا جو ہے نا ایک بلوچ ہونے کے ناطے میرا خود کی جو دادی ہے وہ ایران سے ہے, ان کا تعلق. تو یہ ایران کا ایک حساب سے دیکھا جائے وہ تہران سے لے کر جو سیستان بلوچستان ہے, میں نے خود پرسنلی وزٹ کیے. تو ایک چیز نوٹ کرنا, ایران میں چاہے میڈم شمائلہ جی بلوچ نیشن ہے, چاہے وہاں پہ اہل شیعہ ہے یا سنی ہے, وہ سب پاکستان سے اتنا لگاؤ لگتے ہیں, اتنا مطلب پاکستان سے محبت رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس جنگ کی حالت میں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں, ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اپنے ہر وہ مسلمان جو ہے نا ملک کے ساتھ ہر اس آفت میں, ہر اس تکلیفی میں جو ہے نا کھڑا ہے. یہاں پہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ جو کہ عباس اراغچی, وہ اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈیپلی گریٹفل ٹو پاکستان فار اٹس ایفرٹس اینڈ ہیو نیور ریفیوز ٹو گو ٹو اسلام آباد. مطلب دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا اتنا جو ہے نا نقصان جو بدبخت کافر کے بچے نے ٹرمپو نے ان کو دیا ہے, اتنی جو ہے نا نقصان کے باوجود وہ پھر بھی پاکستان کے کہنے پہ آ رہے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہیں, امن کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, امن کو برقرار لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہر اس مسلمان کے لیے, بلکہ خاص کر پاکستانی قوم کے لیے, کہ پاکستان میں جو افواج پاکستان ہے, جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے اس پورے ایشیا میں, پورے دنیا میں وہ امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا اس وزیر خارجہ, ایرانی وزیر خارجہ کا جو ہے نا یہ ٹویٹ اس چیز کو جو ہے نا ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان زندہ باد. دیکھو ایک اور کنٹری سے وہ آپ کے ہی ملک کو زندہ باد کہتا ہے, تو ہم بھی کہیں گے کہ ایران زندہ باد, مسلمان زندہ باد, اور ہم ہمیشہ جو ہے نا اپنے ایرانی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. وی ریلی سلوٹ عباس اراغچی فار سپورٹنگ اس, فار پریزنگ اس, فار پریزنگ پاکستان. تو یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری افواج پاکستان امن کو برقرار کرے گا. اور یہ ایران اور جو اسرائیل اور امریکہ کا جو یہ لڑائی ہے, اس کو ایک اہم کردار ادا کرے گا ثالثی کا. انشاءاللہ بہت جلد اللہ کرے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہوگا کہ تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے. بے شک انشاءاللہ. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سر. نام نہادی بلوچستان پوسٹ جو ہے صحافت کے لبادے میں پروپیگنڈا کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور فوج کو بدنام کرنے میں جب بھی فوج یا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کوئی اہم کارروائیاں کی جاتی ہیں, اور لیکن اس کے برعکس جو ہے جوابی کارروائی ان کی وہاں سے آ جاتی ہے, جناب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میڈم شمائلہ جی, فیکٹ اینڈ فگر, میں ایک لوکل بلوچ ہونے کے ناطے آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں. پھر اسی بلوچستان میں صحافت کا بڑا کردار ہم لوگوں نے جو ہے نا ادا کیا ہے. یہ جو دی بلوچستان پوسٹ ہے, میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر بتاتا ہوں. اس ٹائم بلوچستان میں آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا
جو انفلوئنسرز ہیں یا سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل صحافیز ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں، اور یا جتنے بھی آپ کے وہاں کے، میں جو نیشنل جو مین اسٹریم میڈیا ٹی وی کا وہ نہیں کرتا ہوں، وہاں پہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ بلوچستان کو بدنام کرنے میں ہی، اور بلوچستان کا جو ہے نا یہ پروپوگنڈا، بلوچستان کا مطلب مختلف جو ہے نا نیگیٹو چیزوں کو اس کی انویسٹیگیشن کر کے ان کو جو ہے نا دکھانا. اب اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، بولے کیا؟ کیسے؟ سب سے بڑا بلیک میلنگ آن دا ٹاپ، کیونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ہی بلیک میلنگ کا ذریعہ ہے. ہاں پھر بلوچستان کی بدبختی پھر کیا ہے، وہاں پہ آپ کو پورے پاکستان میں اگر 100% کرپشن ملے تو بلوچستان میں آپ کو 300% کرپشن ملتا ہے ہر ادارے میں. یہ میں آپ کو مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں. پھر اس کا فائدہ اٹھایا ہے فتنۃ الہندوستان نے. فتنۃ الہندوستان نے پورا ایک گروہ بنایا ہے. اس گروہ سے یہ بلوچستان کے جتنے بھی جو سرکاری، چاہے وہ ہیں ادارے ہیں یا جو ہے نا ڈپارٹمنٹس ہے، چاہے جو ہے نا اس میں مائننگ کو، ہر وہ ڈپارٹمنٹ، ہر وہ این جی او، ہر وہ سیکشن جو ہے نا بلوچستان کا، وہ ان سوشل میڈیا کے بلیک میلوں کے سکنجے پہ ہے. ان کا میسج آتا ہے، ان کو باقاعدہ تھریٹس دیتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے یا نہیں. اور اس کا اگر آپ اس کا بنیاد اگر آپ جائیں، اس کی تحقیقات پہ آپ جائیں تو آپ کو ملے گا بلوچستان پوسٹ جیسے، بلوچ جو ہے نا فیکٹ جیسے، باؤٹ جیسے، یہ سارا ایک ایسا سیٹ اپ آپ کو ملے گا جو بلوچستان کے بلوچ نوجوانوں کو، پشتون نوجوانوں کو، بلوچستان کے بلوچ فیمیلز کو اور پشتون فیمیلز کو یہی گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فالوورز اور فالوئنگ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ویورشپ بڑھانا چاہتے ہیں، تو پاکستان فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. بلوچستان میں جو فورسز ہیں، بلوچستان میں جو ادارے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. بلوچستان میں جو سرکاری لوگ ہیں ان کو بدنام کرنے کی، جو دیکھیں 5 fingers are not equal. بلوچستان میں ایسے ادارے بھی ہیں جو صرف پیسہ نہیں دیکھتے ہیں، ملک کے امن کو دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک روایت بن چکا ہے. میں خود 10 سال سے جو پردے کے پیچھے جسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتے ہیں، میں نے خود ابھی بھی میرے پاس جو ہے نا اس ٹائم 150 کے قریب میرے جو مختلف رائٹرز ہیں، مختلف رپورٹرز ہیں، میرے جو ریڈ فورس علیحدہ ہے، بلیک فورس علیحدہ ہے، جو انویسٹیگیٹو، جو انٹیلیجنس جو فورس ہے، وہ میڈیا کے ذریعے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اور ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ کون سا سوشل میڈیا ایک بہت بڑا کوبرا ہے، کون سا سوشل میڈیا کا جو لیڈ کرنے والا بندہ. ابھی آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ دی بلوچستان پوسٹ، یہ جو باہوٹ، یہ جو فیکٹ بلوچستان، یہ جتنے بھی ٹویٹرز پہ چل رہے ہیں، ڈو یو بلیو ان کے بلوچستان کے جو فیملیز ہیں، ان فیملیز میں انہی کے ہی ماں، بہن، بھائی، کزن، خالہ کے بیٹے حکومت بلوچستان میں جابس کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، یہی جاب کر رہے ہیں، اور یہی وہ کیا کہتے ہیں، جس پلیٹ میں آپ کھاتے ہو اسی پہ ہی چھید کرتے ہو. یہ دیکھیں، یہ بلوچی روایت نہیں ہے، یہ بلوچستانی روایت نہیں ہے، یہ پشتون روایت نہیں ہے، یہ بلوچ روایت نہیں ہے. یہ بدبخت وہ روایات ہے جو پیسہ کمانے کا روایت ہے. یہ جو ہے نا فتنۃ الہندوستان کے کہنے کا وہ روایت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس جیسے جو سوشل میڈیا، چاہے وہ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اپنا پیسہ نکالنے کے لیے، یا میرے ملک پاکستان کو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو ٹیررزم وار پر، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم جیسے جو ہے نا بلوچستانی بیٹے ہیں، اپنے فوج کو دفاع کرنے کے لیے، اپنے جو ہے نا پنجابی بھائیوں کو دفاع کرنے کے لیے، اپنے سندھی بھائیوں کو، اپنے پشتون، ہم سب بلوچستان اور پاکستان کو سیف بنانے کے لیے، بلوچستان میں امن بنانے کے لیے، اور بلوچستان میں جو فیک نیگیٹیوٹی پھیلانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، ان کی ایک پوزیٹیو، انشاءاللہ ہم ایک پوزیٹیو اور ایک پروگریسو جو ہے نا فیس وہ دکھائیں گے انشاءاللہ. سر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں پاکستان $2 ارب جو ہے وہ ابو دھابی کو واپس کرنے جا رہا ہے. پاکستان حکومت کی جانب سے یہ کتنا بڑا قدم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آج میں بہت بڑا خوش ہوں، بہت. یہ متروادی، یہ جو ہندوستان ہے، ہمیشہ ہر کانفرنس میں، انٹرنیشنل ہر جگہ میں کہتا ہے کہ پاکستان صرف بھیک مانگتے ہیں. آج میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں،
ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. ہمارے جو ہے نا 24 کروڑ 25 کروڑ آبادی ہے, تو اس 24-25 کروڑ آبادی کے لیے ہم اپنے جو پاکستانی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ہم پاکستان کو بنانے کے لیے, وہ کیا کہتے ہیں, مثال دیتے ہیں نا, عشق اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. تو پاکستان کو بنانے میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم پاکستان کو بنانے کی کوشش کریں گے, اور پاکستان کو ایک امن ملک بنانے کی کوشش کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ مودی, آج اور آج ہندوستان کے لیے ایک شیمفل جو ہے نا, ہم نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ ان کو یہ ہم نے دکھا دیا, ان کی جو یہ آنکھیں نیچے کر دیا کہ پاکستان جب اگر قرضے لیتا ہے تو اپنے قرضے واپس کر لیتا ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ the credit goes to our field marshal and especially the credit goes to our prime minister and president صاحب, جو کہ جس طرح انہوں نے اس پیسے کو جمع کر کے اور اپنے قرضے کو واپس دے کے, یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اچھا ثبوت ہے کہ اگر آپ دیکھیں ماضی کے جتنے بھی جو گورنمنٹ ہے وہ آئے ہیں, انہوں نے ہمیشہ IMF جیسے ہمیشہ ہر ملک سے انہوں نے پیسے مانگے مگر ریٹرن نہیں کیے, ریٹرن بھی کیے کم انداز, مگر یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک میں کہتا ہوں ایفرٹ ہے. اللہ کرے کہ پاکستان اسی طرح جمع کرے, یہ اپنی جمع پونجی ہے, یہ جو ٹیکسز ہے وہ اپنے قرضے اگر فنش کرتا ہے اس معاملے میں, تو پاکستان دن رات چگنی انشاءاللہ کامیاب ہوتا رہے گا اور ترقی کرتا رہے گا. سر, بلوچستان میں تقریباً جو ہے 55,000 ایکڑ سے زائد جو ہے منشیات کی کاشت جو ہے ان کو تلف کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور اس سے بہت ساری مالی سپورٹ بھی جو ہے حاصل تھی BLA اور دیگر تنظیموں کو بھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں 55,000 تو بہت کم ہے. میں ابھی بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ 55,000 نہیں, میں کہتا ہوں اگر اس میں 5 لاکھ مربع بھی جو ہے نا دیکھا جائے نا, وہ تلف کرنا چاہیے, تب جا کے بلوچستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہم منشیات کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. کیونکہ اس ٹائم بلوچستان میں اتنا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے زمین کا, وہ بھی جو ہے نا منشیات سے کلین نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر اس ادارے کے اوپر فوکس بھی کرنا. دیکھیں میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, مجھے پتہ ہے اس ٹائم وہاں کے جو ادارے جو کچھ سوشل میڈیا میں دکھا رہے ہیں کہ ہم تلف کر رہے ہیں, مگر اندر میں پردے کے پیچھے لین دین چل رہا ہے. پر زمین کا جو ہے نا وہاں پہ 12 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ لیا جا رہا ہے. اور دوسری بات, حیران کن بات بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ضلع چاغی اور بلوچستان کے پشتون ایریا تو ابھی سے نہیں چل رہا ہے. پشتون ایریا کو 5 سے 10 سال ہو رہا ہے کہ وہ منشیات جو ہے نا کاشتکاری کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے نا بیچنا بھی وہ کر لیتے ہیں. بلوچ بیلٹ میں یہ اب شروع ہو گیا ہے, بلوچ بیلٹ میں یہ اب 2-3 سال سے شروع ہو گیا ہے. اور اللہ کرے کہ اس کو جلد از جلد کور کر لے. میڈم شمائلہ جی, اگر اس کو کور نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا, خاص کر پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور دوسری بات, اس میں ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں, جس طرح ہمارے کچھ ایسے اداروں کے لوگ ہیں جو اس منشیات سے لین دین کر کے, اس کاشتکاری سے لین دین کر کے, جی جو ہے نا کاشتکاری کر کے لین دین کر کے اپنا پیسہ وصول کر رہے ہیں, رشوت خوری کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ BLA کا بھی علیحدہ ایک ٹیکس ہے اس منشیات میں. BLA کا بندہ جاتا ہے اپنا ٹیکس لیتا ہے. اگر ہمارے سے تو BLA کو بھی نقصان ہوا ہوگا. دیکھیں جی, BLA کو نقصان نہیں ہے بلکہ BLA کو بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے اس ٹائم منشیات سے. لیکن تلف کرنے سے اس دیکھو 55,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں خود بلوچستان سے ہوں, میرا تعلق بلوچستان سے ہے. پہلے پشتون بیلٹ, پھر جو ہے نا اب بلوچ بیلٹ زیادہ اس میں انوالو ہوئے. اب کہنے کا مقصد یہ دیکھیں, آپ کا آدھا پاکستان بلوچستان ہے. اب آدھا پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں, اتنے بڑے بلوچستان میں, وہ بھی رقبے کے لحاظ میں 55,000 از نتھنگ. میں کہتا ہوں اس کو جو ہے نا 55 لاکھ جو ہے نا ایکڑ ہو یا 55 لاکھ کی جو ایریا زمین ہے وہاں پہ تلف کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میری جو ہے نا حکومت پاکستان سے, ساتھ ساتھ میری جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب سے, ساتھ ساتھ میرے فیلڈ مارشل سے میں درخواست گزار ہوں کہ خدا را جن اداروں کو, چاہے اس میں ایکسائز ہے, چاہے اس میں ANF ہے, نارکوٹیکس ہے, چاہے اس میں پولیس ہے, چاہے اس میں ایڈمنسٹریٹو ہے, چاہے اس میں جو ہے نا انٹیلیجنس کے بندے
ہیں خدا را جو اگر اس پہ لین دین کرتا ہے, جو اس پہ کرپشن کرتا ہے, جو اس پہ پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمارے پیسے بٹورنے اور اس بی ایل اے کے پیسے بٹورنے پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو میں درخواست گزار ہوں, کیونکہ ہر ادارے میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, میں درخواست گزار ہوں کہ جو اس کاشتکاری کو فروغ دیتے ہیں, جو اس کاشتکاری کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو پکڑ چکے ہیں, ان کے پورے ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس ہے. اور اس میں جو بی ایل اے کا لین دین ہوتا ہے, ان بندوں کو بھی شناخت ان کی جائے کہ بی ایل اے کا کون سا بندہ ان زمینوں میں جاتا ہے اور اپنا لین دین کرتا ہے یا حوالے کے ذریعے اپنا لین دین منگواتا ہے. سر بی وائی سی کے قیام سے پہلے بلوچستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ خواتین ایسے سامنے آئیں اور خودکش بمبار بن کر آئیں, لیکن جب سے بی وائی سی کا قیام ہوا ہے تو آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین خودکش بمبار سامنے آ رہی ہیں اور ان کی باقاعدہ ٹریننگز کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی جاری کی جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ جی, اسی چیز کا رونا دھونا ہے. میں آج اپنے ان سارے بلوچستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ مارنگ کا جرم کیا ہے. آج میں ایک اہم بات کہوں گا کہ مارنگ کا جرم یہ ہے, انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو, پشتون نوجوانوں کو گمراہ کیا. انہوں نے مسنگ پرسن کے نام پہ, انہوں نے اک اور اکوک کے نام پہ ان نوجوانوں کو سوسائڈر بومبر بنایا. انہوں نے زرینہ جیسے, مائل جیسے, شاری جیسے جو ہے نا فیمیلز کو سوسائڈر بومبر بنا کے خاص کر ہمارے فوجی بھائیوں کے اوپر اٹیک کروانے کی وہ کیا. مارنگ بی وائی سی نے جو ہے نا ہمارے ایسے ٹک ٹاکرز بلوچوں کو, نوجوانوں کو ٹک ٹاک سے اٹھا کے, یوٹیوب سے اٹھا کے, سوشل میڈیا سے اٹھا کے ان کو جو ہے نا AK-47 اور M4 ان کے ہاتھ میں دے کے جو ہے نا اسی پاکستان کے فوج کے خلاف ان کو بھڑکانے اور ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی کہ مارو ان فوجیوں کو. اور ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات, ان کے کانوں میں ہمیشہ یہ بات کہ یہ پنجابی جو ہے نا دلار ہے, یہ پنجابی ہمارے جو ہے نا یہ دشمن ہے, ان پنجابیوں کو مارو. تو اس فوج میں کیا صرف پنجابی ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, اس فوج میں بلوچ بھی ہے, اس فوج میں سندھی بھی ہے, اس فوج میں پشتون بھی ہے, اس فوج میں, یہ فوج ایک گلدستہ ہے, ایک مٹی ہے. مگر افسوس, صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بی وائی سی جو کہ بی ایل اے کا بی ٹیم بن کے انہوں نے بلوچستان کے اور اس گھر میں 1-1, 2-2, 3-3 چراغ ایسے دہشت گرد کے بنائے جو کچھ بجھ گئے ہیں, کچھ ابھی بھی ان گھروں میں زندہ ہے. اور آج بی وائی سی اور مارنگ کو بلوچستان اور براوی کا اور وہ خاندان اور وہ پیرنٹس اس کو بد دعائیں دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بی وائی سی کے لیڈران کا جو یہ حشر ہے, جو جیل میں چکی پس رہے ہیں, یہ حشر ان بلوچ ماہوں اور بلوچ بہنوں اور بلوچ جو ہے نا جو والدین ہیں, جو پیرنٹس ہیں, ان کی بد دعائیں ہیں جو یہ چکی پس رہے ہیں جیل میں. سر امریکی ادارے بلومبرگ کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ خوراک اور ایندھن کی قیمتیں میں بڑھانے سے جو ہے پاکستان میں آنے والے وقت میں جو ہے مزید جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ دیکھیں ایک چیز بتاتا چلوں, میں بہت سارے ممالک میں گیا ہوں. میں کہتا ہوں ہم ایک نوالا جو ہے نا اس رب پاک کے لیے خیرات کرے, ایک اس ملک کے لیے خیرات کرے. جس پاکستان, اس عظیم پاکستان میں جس آزادی کے ساتھ ہم گھوم رہے ہیں, خدا کی قسم آپ کو کسی اور ملک میں اس آزادی کے ساتھ گھومنا نہیں پڑتا ہے. جس میں کہتا ہوں یہ ابھی بھی بہت سستا ہے. میں کہتا ہوں پیٹرول کی قیمت 1 لیٹر 3,000 ہو گیا, تب ہم اس بات کو سمجھے کہ بھائی ہم جو ہے نا مہنگائی کے دور میں گزر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک شہر ہے تھائی لینڈ, وہاں پہ میرا ایک دوست تھا, تو وہ جو ہے نا 3 بہن بھائی تھے. 3 بہن بھائی, ہر بھائی کا موٹر سائیکل علیحدہ, گاڑی علیحدہ, سائیکل علیحدہ, ہر چیز علیحدہ. ہمارے یہاں بدبختی کیا ہے, ہم لوگ 10 بچے پیدا کرتے ہیں, 10 بچوں کی ذمہ داری اٹھانے والا 3 بندہ ہے, باقی سارے سوتے رہتے ہیں, ویلے ٹک ٹاکس بناتے رہتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اس ٹائم پورے دنیا میں لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنے جو نا سیلف انڈیپینڈنٹ ہے, اپنا جو سیلف اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. مگر پاکستان میں جو ہے نا ایک عجیب قصہ ہے. پاکستان میں جو کمانے والا وہ 2-3 ہے,
کھانے والے وہ 7-8 ہیں. تو True. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی شکر کریں, پاکستان میں ابھی بھی جو ہے نا مہنگائی نہیں ہے. پاکستان میں جس دن مہنگائی آ گیا, جیسے کہ امریکہ میں ہے, جیسے کہ یورپ میں ہے, جیسے کہ آپ کا جو ہے نا مطلب جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ ہے, تائی لینڈ جیسے میں, پھر میں بتاؤں گا کہ پاکستان جو ہے نا کس طرح مہنگا ہے, کیسے مہنگا ہے. تو ابھی بھی پاکستان میں کہتا ہوں یہ مہنگائی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جس دن ہر بندہ خود محنت کرے گا, کمائے گا, خود کھائے گا, اپنا جو ایک سیلف میڈ بندہ بنے گا, اس دن میں کہوں گا کہ پاکستان مہنگا ہے نہیں مہنگا. تو جو بندہ اٹھ کے خود محنت کرے گا اس کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, بہت اچھا ملک ہے, مہنگا نہیں, سستا سے سستا ترین ملک پاکستان ہے. میں کہتا ہوں انتظار کریں ہم اس فائٹ کے لیے, ہم اس جنگ کے لیے جو جسے مہنگائی کہتے ہیں. اگر آج وہ کافر کا بچہ ادھر امریکہ میں بیٹھ کے, لندن میں بیٹھ کے, کیلیفورنیا میں بیٹھ کے, وہاں کا جو پیٹرول ہے آپ اندازہ لگا رہے ہیں وہاں پہ کتنا پیٹرول ہے, کوئی 8.3 اس طرح کا, آپ اس کو جو ہے نا ملٹیپلائی کریں اس کے ساتھ جو ہے نا پاکستانی پیسے کے ساتھ, وہ کتنا بن جاتا ہے. $8 کو آپ وہ کر لیں, $1 ہمارا 280 کی ہے, کس طرح آپ اس کو لگ بھگ جو ہے نا میرے خیال سے 1500-2000 روپے 1 لیٹر کا ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جس دن 2000-3000 پر لیٹر ہو گیا اور پھر جو ہے نا پاکستانیوں کے اوپر بوم پھوٹ گیا نا, پھر میں کہوں گا کہ اس کو کس طرح, اس بوم کو ڈیفیوز کس طرح کرنا ہے, وہ پاکستانی اپنے گھر سے اٹھ کے کام کرے گا, محنت کرے گا, سیلف میڈ بندہ بنے گا, تب جو ہے نا ان کو احساس ہوگا کہ واقعی اب جو ہے نا مہنگائی. فی الحال تو پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے. براق ڈیجیٹل سے فی الحال کتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.